अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो अहेड एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए जी, स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को लेक्चर डिलीवर करता हूँ। देखिए जनाब, हर एक एक्ट जब पास हो जाती है पार्लियामेंट से, तो उसके साथ कुछ क्लॉज अटैच होते हैं जिनमें टाइटल होता है, यानी टाइटल उस एक्ट का नाम होता है। इसके बाद जो है इसके जो कमेंसमेंट डेट इसके साथ होती है, और इसके साथ साथ उसके एक प्रियम्बल भी होता है। प्रियम्बल यानी उसका एक मकसद भी होता है कि भाई किन वजूहात के बुनियाद पर यह एक्ट हम पास कर रहे हैं। इसलिए जब कोई भी एक्ट पार्लियामेंट से पास होती है तो इसके ख़ास वजूहात भी बयान किए जाते हैं। तो इसी तरह हर एक एक्ट की तरह ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के भी कुछ मकासद थे, और उसमें भी कमेंसमेंट क्लास है और उसके भी एक टाइटल है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के हर एक एक्ट की तरफ यहाँ पे एक क्लास है जो सेक्शन 2 में है। ये कुछ ऐसे क़वानीन को, कुछ ऐसे राइट्स एंड लाइबिलिटी को ये सेव करता है, महफूज करता है, और कुछ राइट्स एंड लाइबिलिटी को कुछ राइट्स एंड लाइबिलिटी और कुछ एक्ट्स को ये रिपील करता है या मनसूख करता है। देखिए जनाब, हर एक्ट जब पास होती है वो अपने वजूद में आने से उसकी वजूद में आने पर कुछ क़वानीन जो हैं वो मनसूख होते हैं, और कुछ क़वानीन जो हैं उनको सेव किया जाता है, उनके साथ टच नहीं की जाती, वो वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। तो हम इस सेक्शन में ये डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे सेक्शंस हैं, कौन से ऐसे क्लॉज हैं, कौन से ऐसे राइट्स एंड लाइबिलिटी या एनेक्टमेंट्स हैं, क़वानीन हैं जिनको ये एक्ट सेव करता है या महफूज करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों को बता दूँ कि हर एक एक्ट जब आता है वो अपने साथ कुछ नए क़वानीन लाता है, और कुछ क़वानीन जो पहले से मौजूद होते हैं उनको अपने साथ महफूज रखता है, उनको रिपील नहीं करता, मनसूख नहीं करता। तो इसके अलावा यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और है कि हमने इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये डिस्कस कर चुके थे कि रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट एंड प्रस्पेक्टिव इफ़ेक्ट। देखिए जनाब, रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट इंतहाई अहम टर्म्स हैं लॉ के जो अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, कोई रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट का मतलब है कि इफ़ेक्ट जो पास्ट से हो, कोई भी ऐसी कानून जिसकी रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट हो, पहले भी कोई ऐसी काम हो उनको भी इस बुनियाद पर आगे फॉरवर्ड किया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट पर मैं आप लोगों को पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ ले जाता हूँ। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 10 कहता है कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट जो है किसी भी बंदे को नहीं दी जाएगी। रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट से क्या मुराद है? कोई भी ऐसी कानून जो कि पहले वो नहीं थी और बाद में उसको कोई ऐसा कानून जो इंट्रोड्यूस किया गया, बनाया गया और वो ऑफेंस करार दिया गया, कोई भी ऐसी एक्ट
جو پہلے جرم نہیں تھی بعد میں اس کو جرم قرار دیا گیا، یعنی کوئی بھی ایسی قانون لائی گئی جو پہلے موجود نہیں تھی، اس کی وجہ سے لوگ پہلے وہ یعنی ایکٹ کرتے تھے، بعد میں اس کو قانون کی شکل دی گئی اور اس ایکٹ کو ایک جرم قرار دیا گیا۔ ہم ابھی ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ یعنی اس قانون کی وجہ سے، وہ پہلے جو قانون موجود نہیں تھی اس وقت اگر کسی نے کوئی ایسی ایکٹ کی ہے جو اس وقت یعنی ایکٹ وہ جرم نہیں تھی، ابھی جو یہ نیا ایکٹ جو آیا ہے اس کی وجہ سے وہ کیا وہ جو اس کے پاسٹ کے جو ایکٹ تھے وہ بھی جرم یعنی وہ بھی جرم کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو یہاں کہتا ہے کہ پاکستان کے کنسٹیٹیوشن کے ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ کسی کو نہیں دی جائے گی، یعنی کوئی بھی ایسی قانون جو بعد میں آئے اور پہلا وہ جرم نہ ہو تو اس وقت یعنی اس کو پنشمنٹ نہیں دی جائے گی۔ تو میں یہاں اس کو لنک کرتا ہوں پرسپیکٹیو ایفیکٹ سے۔ دیکھو پرسپیکٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے جو بھی قانون یعنی ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کو آیا، جولائی میں آیا، تو اس کو 1882 کے بعد یعنی اگر کوئی پروونشل گورنمنٹ کسی بھی صوبے میں یا صوبے کے کسی حصے میں اس کو وسعت دیتی ہے تو یعنی پرسپیکٹیو ایفیکٹ ہے، یعنی جو پچھلے ہو چکا ہے ہو چکا، لیکن اب کے بعد جو ہے اس کی جو ایفیکٹ ہوگی اگر کسی بھی یعنی ضلع کے یا کسی صوبے کے کسی حصے میں اس کو لاگو کیا جائے۔ تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو یعنی آگے لے کے چلتا ہوں، یہاں پہ ریپیل آف ایکٹ سیونگ آف سرٹن انیکٹمنٹس اینڈ انسیڈنٹس رائٹس اینڈ لائبلٹی۔ دیکھو یہ ایک بھی کچھ رائٹس اینڈ لائبلٹی کو کیا کرتا ہے، سیو کرتا ہے، اور کچھ رائٹس اینڈ لائبلٹی کو ریپیل کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یعنی میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لیے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ سے ریلیٹڈ لیکچر یعنی ڈیلیور کرتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ پاکستان پینل کوڈ کے اوپر بھی ہمارے ڈھیر سارے 100 سے اوپر لیکچر ہیں، انٹرنیشنل لا اور بزنس لا پر بھی ہم لیکچر یعنی تیار کر رہے ہیں، اور وہ بھی جلد آپ لوگوں کو ملتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ یعنی کون سی ایسی یہ ایکٹ کون سے ایسے یعنی قوانین کو یعنی محفوظ کرتا ہے یا ان کو منسوخ نہیں کرتا، ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ کوئی بھی معاہدہ یعنی جائیداد کی تشکیل، کوئی بھی معاہدہ یا جائیداد کی تشکیل جو اس قانون سے متضاد نہ ہو۔ دیکھو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کو آپ کسی ایریے پر جب انفورس کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھئی یہ کسی بھی ایسے معاہدے کو منسوخ نہیں کرے گا، کسی بھی ایسے ٹرانزیکشن کو، کوئی بھی ایسی ایلینیشن کسی بھی ایسی فارم آف ایلینیشن کو یہ منسوخ نہیں کرے گا اگر وہ ٹرانسفر وہ طریقہ ٹرانسفر اس قانون کے متضاد نہ ہو، یا وہ رائج یعنی اس وقت کے موجودہ قوانین کے برعکس نہ ہو، تو کہا جائے گا کہ بھئی یعنی وہ اس ایکٹ نے اس کو یعنی محفوظ کیا۔ فار ایگزامپل یہاں پہ پشاور میں کوئی ایسی طریقے سے جائیداد کی ٹرانسفر ہوتی ہے جو پاکستان کے کسی قانون کے خلاف نہ ہو، اور وہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کے کسی بھی یعنی اس سیکشن کے برعکس نہ ہو یعنی متضاد نہ ہو، تو پھر وہ ٹرانزیکشن یعنی ویلڈ ٹرانزیکشن ہوگی۔ تو اس کے علاوہ کوئی حق یا ذمہ داری جو کسی قانون نے پیدا کی ہو، یعنی کوئی بھی ایسی حق یا ذمہ داری جو کسی بھی یعنی پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہو، اور وہ یعنی کوئی قانون کسی بھی وقت کا جو ہے وہ کسی پر یعنی یہ ذمہ داری ڈالی ہو کہ بھئی وہ یہ کام کرے گا یا یہ کام نہیں کرے گا، تو کہا جائے گا کہ جناب ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ بھی اس سے یعنی
ڈیل نہیں کرتا، یعنی ان کو استثناء حاصل ہے، یعنی یہ ان کو ریپیل نہیں کر سکتا، وہ سیو ہیں، وہ محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور پوائنٹ ہے کہ کوئی بھی انتقال جائیداد جو کسی قانون یا کسی عدالتی ڈگری، یعنی عدالت کے ڈگری سے، یعنی وہ ان کی انتقال ہوئی، کوئی بھی ایسی انتقال جائیداد جو عدالت نے کی ہو یا کسی قانون کے تحت وہ ٹرانسفر ہو چکی ہوں، تو پھر یہ جو ایکٹ ہے یا ٹرانسفر ہو رہے ہوں یا ہو چکی ہوں، یہ ایکٹ جو ہے ان کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا۔ امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو یہ لیکچر ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے آپ ضرور لائک کریں، نہیں ہے ڈس لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ، بائے بائے۔